عجیب سی سوچ میں پڑ گیا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں آگے. کسی دن ہم جشن مناتے ہیں, کسی دن ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی معیشت کا ایک چہرہ دکھتا ہے, کبھی دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو دوسرا چہرہ دکھتا ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ چند دن پہلے میں نے بھی دیکھا, وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے, اس نے پاکستان کا سروے کیا اور اس نے کہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں. They are one of the happiest people in the world. تو scientific facts, economic facts point to the fact کہ ایجوکیشن سب کو میسر نہیں ہے. کافی دفعہ میں نے اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کی ہے. بہت سارے لوگ بھوکا سوتے ہیں, وہ پھر بھی خوش ہیں. بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں, پھر بھی خوش ہیں. کچھ بنیادی وسائل موجود نہیں ہیں, بیسک نیڈز نہیں ہیں لوگوں کے پاس, پھر بھی خوش ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, یہ خوشی کا پیمانہ کس طرح طے کیا گیا مجھے بتا دیں, اور پھر اس کا آپ کو پتہ ہے کافی سوشل میڈیا پر اس کو شیئر بھی کیا گیا ہے. علی ناصر صاحب, آپ کو یہ بات پتہ ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایک تعلیم دی گئی صبر اور شکر. ہر حال میں شکر کریں, ہر حال میں خوش رہیں, اللہ کی مرضی. اس سے آگے میرے خیال سے بات نہ کریں, لیکن میں آپ کو کچھ حقائق اور بتانا چاہتا ہوں. پرسوں ایک رپورٹ آئی ہے, وہ اتھینٹک اداروں کی, جن کو ساری دنیا مانتی ہے, پاکستان بھی مانتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ترقیاتی گولز کے رکھے گئے ہیں 2030 کے لیے, اس میں پاکستان جو ہے وہ 117 نمبر پر ہے 193 میں. مگر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے نیچے ہے. یہ وہ اتھینٹک رپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, ان سے پاکستان خراب ہے. یہ پرسوں رپورٹ آئی ہے اور 2019 میں مزید خرابی آئی ہے. دوسرا ہو جاتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا سب سے نیچے ہے. یہ ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں. میں نے آپ کو نیو گریڈ گیم کا بتایا. دیکھیے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے, اعلیٰ عدالتوں نے نیب کے متعلق 2019 اور 2020 میں کیا کہا ہے آپ کو بھی پتا ہے. ہر قسم کا کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے, وہ بھی روز گالیاں دے رہے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ایک پریس ریلیز ایشو کر دیا اور یہ کہا کہ جو پریزنٹ چیئرمین ہیں ان کے دور میں زبردست کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اب ہمارا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے میں اس کو مانوں, ہمارا حکومت بھی خوش نہیں ہے ان سے, اپوزیشن جو کھل کے صبح شام کر رہے ہیں. سب سے بڑا ہمارا عدالت عالیہ کیا کہہ رہی ہے, ہمارا جو ایک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا, جو الزامات لگا دیے کتنے آپ کے علم میں ہے. اس کے بعد اگر ایک ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک کمرے میں دفتر ہے, اگر وہ یہ پریس ریلیز جاری کر دیں جہاں ان کا اختیار ہی نہیں تھا کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس ابھی موجودہ چیئرمین کے دور میں زبردست کامیابیاں حاصل کر لی. اب ان سے پوچھے آپ کا پاس کون سا بیسس ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے 466 ارب روپے کی وصولی اب تک کر لی. ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ ان رپورٹوں کو چھوڑیں جو اعداد و شمار ہیں عالمی اداروں کے, میں ان کی بات کرتا ہوں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہے, ہماری غربت بڑی ہے, بے روزگار, حکومت خود مہنگائی بڑی ہے, قرضوں کا بوجھ ہمارا بڑا ہے, بھوک بڑی ہے, افلاس بڑا ہے, 23 ملین بچے میرے اسکول نہیں جا رہے, جو شاید 2075 تک بھی نہیں جائیں گے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے فیگرز دیکھیں, اپنے اسٹیٹ بینک کی دیکھیں, اپنے منسٹری آف فائنانس کی دیکھیں فیگرز, سیاسی تقریروں کو چھوڑ دیں. وہ اپنا اپنا کھیل کر رہے ہیں. امریکہ کا یہ جملہ کہ پاکستان کو ہمارے قہر اور غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کے جوہری پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, اور ہم اپنا امپورٹ بڑھا کے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا کے قرضے بڑھا رہے ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں پہ غور کریں. دیکھیے معیشت نمبر 2 پہ آتی ہے, نمبر 1 پہ میرے ملک کی سلامتی ہے. اگر امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے قہر اور غضب, پاکستان دھوکہ دے رہا ہے, بھارت کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی پرواہ نہ کریں, وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں, آپ اپنا کام کریں, اور ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں, تاریخی قرضے بڑھا رہے ہیں, تاریخی جو ہے ایف ڈی آئی گر رہا ہے, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی آپ اور ہم اور تمام چینلز والے حقائق کا سامنا کر کے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی معیشت
دیکھیے سیاست شاہد حسن صدیقی صاحب اگر ایک لقمہ کریں آپ انالیسس کریں فیگرز کی جو حکومت دے رہی ہے، خدا کے لیے ڈریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سال 30 جون تک میرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھنے والا ہے، تو اس میں فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ڈھول کیوں پیٹ رہے ہوں؟ دیکھیں پروگرام اصل میں بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھا بھی جاتا ہے، آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، سفارتکار بھی اسے دیکھتے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک ریٹورک ہے، اور اس میں جو الفاظ آپ نے جیسے کہا منسوب کیے ان سے، تو عموماً یہ ہے کہ امریکی صدور ہوں یا دیگر اور ممالک جن کے مفادات خطے میں ہوتے ہیں، ان کے جو سیاستداں ہوتے ہیں یا ذرا سیاسی رجحانات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے بیانات تھوڑے سے سخت بھی ہوتے ہیں، الفاظ بھی سخت ہوتے ہیں. لیکن ماضی کے اندر تو وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں نا کہ میں پاکستان سے بھی محبت کرتا ہوں، پاکستانیوں سے بھی محبت کرتا ہوں. تو وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ بیانات دیتے ہیں نا ان کے اپنے ملک کے مفادات. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ وہ بیان ہے جو پالیسی بیان دیا ہے، وہ ایڈریس ٹو دا نیشن، یعنی ایڈریس ٹو دی نیشن نئے سال کا. یہ عام پالیسی بیان نہیں ہے جی، وہ عام انہوں نے یہ بھی اس سے پہلے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، پھر آپ سے اس سلسلے میں ضرور گفتگو کریں گے. بالکل وہ پورے ملک سے اپنے خطاب کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، ان کا تھوڑا مزاج اس طرح کا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے. کبھی کبھار بڑے سخت مزاج اپنا لیتے ہیں، اور عموماً بات یہ پروگرام روپیہ پیسہ میں ہی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ان کو مشتعل کر دیتا ہوں. تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ظاہری بات ہے اس میں، لیکن اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں قطعی اصلاح نہیں کر رہا، نہ ہی آپ کو روک رہا ہوں یا ٹوک رہا ہوں اس معاملے میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ باقی پروگراموں کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن کم از کم یہ پروگرام جو ہے زیادہ تر سفارتکار دیکھتے بھی ہیں، خود بھی میں کوشش کرتا ہوں ان تک پہنچ جائے بات. تو ایسا میری سوچ ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریٹورک تو سر ہماری طرف تبدیل ہوتا ہی رہتا ہے میں ہے. لیکن دوسری جانب سر جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھار میں بھی فرسٹریٹ ہو کے یہ بول دیتا ہوں کہ معیشت برے حال میں، لیکن حکومتی نمائندگان کہتے ہیں کہ ٹی وی اسٹوڈیوز کے اندر صرف اینکرز کے لیے ہی معیشت خراب ہے، باقی عوام خوشحال ہے، سب لوگ خوش ہیں، حالات بہتر ہیں. یہ تمام زخم جن کا ذکر آپ نے کیا، چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مہنگائی، بیرونی قرضے، یہ سابقہ حکومت کے دیے ہوئے زخم ہیں، ان کی لگائی ہوئی ضربیں ہیں جو اب تک ہم بھگت رہے ہیں. ان کی ہم سلائی کریں گے، ان کا ہم مرہم کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے دیں. دیکھیے علی ناصر صاحب، ہمارا ملک ہے، ہمیں احتیاط سے بات کرنی ہوگی. اشتعال میں آنا جو ہے وہ تو بیوقوف لوگ کرتے ہیں، کوئی اشتعال میں نہیں ہوتا. ہم تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو بات کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ میں تو صرف یہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے جو گروتھ ریٹ تھا 5.85 وہ 1.9 پر آ گیا، وہ تو آپ مانتے ہیں. افراط زر جو 4.7 پہ تھا وہ 10.7 پر آ گیا. قرضوں میں 17 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے 2 برسوں میں، جبکہ اس سے پہلے جو ہے 5 ارب ڈالر سالانہ ہو رہا. یہ کیسے ہو گیا؟ 44 روپے فی ڈالر گرا ہے 2 برسوں میں. اب اسٹیٹ بینک نے اگر یہ 2018 کے شروع میں یہ کہا تھا کہ روپے کی قدر زمینی حقائق کے مطابق ہے، تو اب جو 44 روپے گرے اس کا تو پچھلی حکومت سے تعلق نہیں ہے. 17 ارب ڈالر سر صفائی پیش کر سر ان کی جانب سے صفائی یہ ہے بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جال بنا گیا ہمارے لیے، ہمیں اس جال میں پھنسا دیا گیا، اب اس جال سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری بات کچھ دیر الجھیں گے. اب ذرا سا میں آپ سے اگر وہ اپنے اکنامک سروے میں لکھ دیں تو میں بات کروں گا. سیاسی تقریروں میں انہوں نے اکنامک سروے میں اسٹیٹ بینک نے اور یہ باتیں نہیں کی. دیکھیے کیونکہ وہ دنیا دیکھتی ہے، سیاسی بیانات آپ چھوڑ دیں. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ریمیٹنسز، اس کے علاوہ تقریباً تمام اشاریے اس سے خراب ہیں جو ورثے میں ملے تھے. اور اگر کوئی جال بنا گیا تھا تو اکنامک سروے جو عبدالحفیظ شیخ کے دستخطوں سے جاری ہوا ہے اس میں تو نہیں کہا گیا. دوسرا یہ کہ 2019 میں جو اہداف رکھے تھے وہ تو جلاتا تھا، وہ اس سے نیچے کیوں چلے گئے؟ تو دیکھیے حقیقت کو سامنا کر لیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا، میرے ملک کے لیے خطرات ہیں. اب بش کو دیکھ لیں، بہت میچورڈ آدمی تھا. آپ کو پتا بش نے کیا کہا تھا 2006 میں؟
بھارت اور امریکہ مل کے دنیا بدل سکتے ہیں. بھارت اور ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بھارت کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور ہم مشترکہ کارروائیاں کر سکتے ہیں. بھارت نے کہا تھا امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کو دہشت گردوں کو مارنے کے لیے. یہ ٹرمپ کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ رکھتا ہوں. امریکہ ہمارے خلاف نیو گریڈ گیم کے تحت ہمارے جوہری پروگرام, ہماری سلامتی, بھارت اس کا پارٹنر ہے. چین کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو بھارت کی ضرورت ہے. اس خطرے کو آپ نظر انداز نہ کریں. دوسری جو میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب قطعی میں نے آپ کی بات کی نفی نہیں کی, میں نے قطعی آپ کی بات سے اختلاف بھی نہیں کیا. میں نے بولا بش نے یہی کہا تھا, اوباما نے یہی کہا تھا. سر ان کے اوباما کے بیانات تو آپ نکالیے نا سر. لیکن ایک جملہ میرا سن لیجیے, ایک جملہ. آئی ایس پی آر نے کہا تھا میں تو اپنی فوج کی عزت کرتا ہوں اور ان کے بیانات کی قدر کرتا ہوں. آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جو پاکستانی فوجیوں کو مارا گیا ہے افغانستان سے نیٹو نے, وہ سازش تھی, غلطی نہیں تھی. تو میرے ملک کا اگر فوجی یہ کہتے ہیں امریکہ نیٹو کی سازش میں پاکستانی فوجیوں کو مارا ہے, تو میں اس کو غلطی کیوں مانوں جب وہ سازش کہہ رہے ہیں؟ تو ان خطرات کو کیوں بھولنا چاہتے ہیں؟ سر لیکن میں صرف ایک پیسیفائر کا رول ادا کر رہا ہوں. آپ سلالہ کا ذکر کر رہے ہیں, مجھے یاد ہے ابھی بھی روک دی گئی تھی تمام قسم کی ٹریفک اور جناب لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. پھر ظاہری باتیں انہیں کہا گیا تو وہ سڑکوں سے ہٹ بھی گئے تھے. آپ جانتے ہیں معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی سطحی لیول کے معاملات ہوتے ہیں, کبھی کبھار تھوڑی اترلی سطح کے معاملات ہوتے ہیں, وہ خود بخود ریزالو ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں ایک مختصراً آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وقت ہمارے پاس مختصر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ بنیادی طور پہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہمارے تعلقات نرم کبھی سرد ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے خطے میں کیونکہ افغانستان سے زیادہ طاقتور ہیں تو ہم اس کی سیاست پر متاثر ہوتے ہیں. تو سر وہ تو پھر امریکہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں تو گلوبل پاور ہوں, تو وہ اگر لوگوں کے اوپر, ممالک کے اوپر, اداروں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہا ہے. یہ تو اب ہم پر ہے, جیسے آپ نے کہا, آپ ہی کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم اپنے مفادات کا دفاع کریں. وہ جو کر رہے ہیں وہ تو انسانی فطرت ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے امریکہ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اگر ہمارے جنرل مشرف سپورٹ نہ کرتے تو امریکہ تباہ ہو جاتا افغانستان میں. یہ تو مانا تھا انہوں نے نا. لیکن جب فوج بش صاحب مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو شمالی اتحاد ہے اس کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ پاکستان دشمن اور بھارت نواز ہے, جب ہماری مدد سے وہ کابل کو فتح کر لیا تو انہوں نے شمالی اتحاد کو پاور میں لے آئے, جو آج تک بھارت کے ساتھ سازشیں کر کے ہماری مشرقی سرحد کو خراب کر دیا. تو یہ تو ہمیں 2001-11 اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ شمالی اتحاد کا جو پاکستان دشمن ہے, امریکہ نے اپنی فوج کے ذریعے اس کو اقتدار میں لایا. ہم ٹرانسفر چائنا سے کریں, اسلامک ورلڈ سے کریں, امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنے ضروری ہے, مگر امریکہ کے شر سے محفوظ رہنے کے بجائے اس کو نظر انداز اگر کیا تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور نہ بھولیں. یہ خیال رکھیں ہم خود انحصاری سے روز بروز بیرونی قرضے. امریکہ نے ٹی ایف کو جو استعمال کیا ہے, اختلاف کرنے کی جرات تو نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ سے اختلاف کرنے کی جرات تو نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی میں متوازن ایک چیز پر کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا. بنیادی طور پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میری خواہش تو یہ تھی مزید اور گفتگو جاری رہتی تو اچھی رہتی ہے, لیکن مین ایم یہ ہے کہ میرا ایسا خیال ہے کہ ہمیں تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط رکھنے چاہیے, اور تمام ممالک بالخصوص گلوبل پاورز کے اپنے انٹرسٹس ہیں, چاہے وہ چین ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو. ان سب کے اپنے مفادات ہیں. ہم بحیثیت امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر تب ایمرج کریں گے جب ہم اپنے مفادات کو بھی دیکھیں گے, خطے کے مفادات کو بھی دیکھیں گے, عوام کے مفادات کو بھی دیکھیں گے. کوئی دشمن مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتا, مستقل بنیادوں پر کوئی دشمن نہیں ہوتا, اور دنیا کی ٹھوکروں نے مجھے سکھا دیا کہ مستقل بنیادوں پر کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. تو نہ کوئی مستقل طور پر دوست ہے اور نہ ہی کوئی مستقل طور پر دشمن ہے. انسان کی فطرت ہے وہ ذرا سا طاقتور ہو جائے دوسرے پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط ضرور بنائیں کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں
اور دوسروں کی جانب زیادہ نہ دیکھیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.